حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ جو تمہارے گھر میں پیسے آتے ہیں، یہ جو تم پر فضل ہوتا ہے، یہ جو لوگ تمہارا اکرام کرتے ہیں، یہ جو دنیا تمہارے لیے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، اور یہ جو لوگ تمہیں اعزاز دیتے ہیں، اور یہ جو تمہاری جھولیاں بھری رہتی ہیں، حضور فرمانے لگے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہر چیز کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے پیچھے دعا بھی ہوتی ہے. کبھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے، اس نے کہا تھا اللہ میرے پتر نو دیں یہ کو سانبھے آنا جائے. کبھی باپ نے کہا تھا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، بھوکا نہیں مرے گا کبھی بھی. لیکن حقیقت تو یہ ہے میں نے دن رات بہت زیادہ محنت کی، میں نے ایک ایک گھڑی محنت کی. یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. اس میں کسی کی دعاؤں کا شامل نہیں ہے، کسی کی دعا شامل نہیں ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، وہ بھی آگے سے یہی کہہ دیتا ہے کہ آپ محنت کریں. جب آپ سے کوئی کہہ رہا ہے دعا کریں، آپ اپنے حصے کا کام کریں. کیونکہ ایک بندہ جب آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ دعا کریں. آپ اس کو یہ سجیسٹ نہ کریں کہ محنت کریں، کیونکہ دعائیں تو تقدیریں بدل دیتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی کے آگے ریکویسٹ کرو کہ آپ میرے لیے دعا کرو، آپ خود اپنے لیے مانگو. اور جب آپ خود اپنے لیے مانگو گے تو آپ کو بہت زیادہ ملے گا. آپ کو سیٹسفیکشن کا ایک وہ الگ ہی لیول ہوتا ہے جب آپ خود اپنے لیے مانگتے ہیں. تو خود اپنے لیے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں. یعنی کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے مل جائے، تو آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کریں. یعنی ایسے انسان کے لیے دعا کریں جو آپ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے زیادہ دعا کریں. آپ دوسروں کے لیے زیادہ دعا مانگیں. جب آپ دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کے لیے قبول کریں گے. تو مطلب کہ نا جب ہم کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل بھی بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے. ایک عجیب سی خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے وچ وی کانٹ ایکسپلین ان آور ورڈس.